बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम दरस हदीस में। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक बार फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। जो हदीस हम लोग पूछेंगे उसे बताने के लिए, बयान करने के लिए और सही तरीके से सही पैगाम पहुँचाने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर बचपन से ही हम लोग को सिखाया जा रहा है कि हदीस जो होती है वो हम लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, ठीक है। अब जब हम लोग कुछ हदीस सुनते हैं तो हम लोग कभी कभी सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं कि ये हदीस पर थोड़ा सा यकीन करना भी कहीं ना कहीं यकीन की जो मंजिल होती है उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। सही। तो एक हदीस है इमाम अली अलैहिस्सलाम की, मैं सोच रहा हूँ उससे आपके सामने बयान करूँ, पढ़ूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गुज़िश्ता नेमतों का शुक्र आइंदा नेमतों के हौसले का सबब बनता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो नेमतें हैं, पहली बात तो उसे आइडेंटिफाई नाज़रीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी चीज़ें नेमतें मानें और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको शुक्र भी नहीं अदा करते। तो आगा ये बताइए कैसे हमें शुक्र करना है, किस चीज़ के लिए कि हमारे जो आने वाला दिन है, जो फ्यूचर है, उसमें इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात पूछी है आपने और मुझे खुशी हुई कि आपने इस अंदाज से सवाल शुरू किया, इसलिए कि हम लोग जो अपने जहनों में तसव्वुर रखते हैं वो फ़िक्र हमारे जहनों में ये है कि शुक्र यानी ज़बान से शुक्रन लिल्लाह कहना। जबकि हदीस का असल मफ़हूम ये है कि नेमत लेने के बाद उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हुए शुक्र करो ताकि तुम्हें आइंदा की नेमतें मिल जाएं। यहाँ पर असल बात यही है, हमको ज़बान से तो शुक्र परवरदिगार बजा लाना है जी। साथ ही साथ उस नेमत का सही इस्तेमाल भी करना है। मैं आपकी खिदमत में मिसाल दूं, आप मुझे मोबाइल दें, इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मामूलन कीमती चीज़ नेमत के तौर पर तसव्वुर की जाती है, जबकि सारी चीज़ें नेमत हैं। आप हमें मोबाइल दें और आप कुछ देर के लिए मेरे सामने से हट जाएं और जब वापस आएँ तो देखें कि मैंने उस मोबाइल को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है। आप उस मोबाइल को न सिर्फ ये कि वापस लेंगे बल्कि आइंदा आप मोबाइल जैसी कीमती चीज को देने पर मुझे तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि मैंने आपकी दी हुई चीज की कदर नहीं की जी। ठीक यही सूरत हाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी है। अल्लाह अपने बंदे को नेमत देने के बाद ये जरूर मुलाहिजा करता है कि इस बंदे ने उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया। सही इस्तेमाल आइंदा नेमतों के लाने का सबब बनता है, गलत इस्तेमाल उन नेमतों से ही नहीं महरूम करता, आइंदा की नेमतों से भी महरूम कर देता है। अच्छा। जिस तरह से इंसान है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल के तौर के ऊपर दौलत दी, सही इस्तेमाल किया, अपने घर में बाल बच्चों पे खर्च किया, ज़रूरतमंदों पे खर्च किया, अच्छे से लोगों के दरमियान उसको पेश किया, अच्छे से उस पैसे को इस्तेमाल किया, अल्लाह फ्यूचर में भी देगा। लेकिन अगर उसी पैसे को उसने गलत जगह इस्तेमाल किया तो न सिर्फ ये कि वो वेस्ट हुआ बल्कि फ्यूचर में भी अल्लाह से पैसा लेने की उम्मीद ना रखे। तो क्या अगर हमें शुक्र इसलिए सिर्फ करना चाहिए कि हमारी नेमतों में इजाफा अल्लाह ताला करे, या इसका कुछ और भी? ये सवाल भी बहुत कीमती है आपका। हमारे पास जो नेमतें अल्लाह की हैं उन नेमतों का शुक्र होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें और चाहिए। इसलिए कि इस नेमत का हक ये है कि हमें शुक्र करना चाहिए। मैं इसकी एक मिसाल, जो अभी मैंने मिसाल दी थी मोबाइल वाली जी। अगर हमने उसका सही इस्तेमाल किया, सही जगह पे रखा, इसलिए नहीं कि फ्यूचर में आपसे दोबारा कुछ लेना है, इसलिए कि इसको बचा कर रखना है। दो अलग अलग चीजें आपने शायद महसूस किया जी। फ्यूचर में कुछ और लेना वो तो एक मैटर है, खुद इस चीज को बचा कर रखना अगर है तो इसके लिए हमें अच्छे से उसको इस्तेमाल करना होगा। अगर अल्लाह की इस नेमत को हमें बाकी रखना है तो हमें अल्लाह के बारगाह में खड़े होकर इस नेमत पर शुक्र करना है और इसका सही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो दो नुकसान, ये भी नेमत जाएगी, फ्यूचर की नेमत से भी महरूम हो जाएंगे। और यहाँ पर एक जुमला और मैं कह दूँ आपकी खिदमत में, हर चीज़ का इस्तेमाल उसी के मुताबिक होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं एक पेपर दूँ, उसकी हिफाजत का तरीका यह है कि आप उसको अच्छी जगह पर रखें, अच्छे से सेफ करें, रखें उसको। लेकिन अगर मैं कोई खाने पीने की चीज़ आपके पास दूं तो अब उसके लिए नहीं है कि आप 1 साल तक फ्रिज में रखें,
2 سال تک فریج میں سنبھال کے رکھے. نہیں, اس کا صحیح استعمال کرنا یہ اصل حفاظت ہے اس کی. یعنی یہ کھانا آپ وقت کے اوپر استعمال کیجئے, صحیح طور کے اوپر اس کو کھا لیجئے, یہ اس کا صحیح استعمال ہے. نہ یہ کہ پیپر کی طرح سے آپ اس کو محفوظ رکھیے کہ 2 سال 3 سال کے بعد بھی میں ملوں کہ دیکھیے آپ کا دیا ہوا پیپر میرے پاس رکھا ہے. نہیں, مثلاً ابھی آپ نے کھانے پینے کی بات کی تو قربانی ہم کو یاد آ گئی جی کہ ہم لوگ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, فریج میں جو ہے کئی مہینوں کے لیے 3-4 مہینے, تو کیا مطلب یہ بھی اس لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں, یہ نعمت کا شکر اگر اس زاویے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے نعمت دی تھی میں اس کو بچا کر رکھ لوں, تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو نعمت ملی, اس کو صحیح استعمال کیجئے. آپ اپنے گھر میں, آس پاس کے مومنین کے درمیان, بقیہ لوگوں کے درمیان آپ اس کو بانٹیے, یہ صحیح استعمال ہے. لیکن بچا کر رکھیے اور ایک دن اچانک لائٹ چلی گئی اور نتیجہ ہوا کہ پورا گوشت آپ کا خراب ہوا, ویسٹ ہوا, پھینکا, یہ نعمت نہیں, کفران نعمت ہو جائے گا. اچھا, ایک چیز اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نعمت کا جو تصور کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی مٹیریل سے کرتے ہیں, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ نعمت حقیقت میں کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. وہ تمام چیزیں جو رب العزت نے ہمیں دی ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے پاس نعمت ہیں. ان میں یہ میٹیریلزم والی تمام چیزیں جتنی میں ہمارے جس باڈی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں, آنکھ, ناک, کان, ہاتھ, پیر, انگلی, ناخن, سب یہ سب نعمت ہے. لیکن یہ تو ظاہری نعمت ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہم کو بڑی نعمتیں دی ہیں. مثلا اللہ نے ہم کو اپنا دین دیا, اللہ نے ہم کو اپنی کتاب دی, اللہ نے ہم کو اپنا پیغمبر دیا, اللہ نے ہم کو اہل بیت اطہار کی معرفت دی, اللہ نے ہم کو صحیح فکر دی, اللہ نے ہم کو عبادتوں کی توفیق دی کہ ہم رات میں اٹھ کر نماز پڑھ سکیں. اللہ نے ہم کو مثال کے طور کے اوپر صحیح لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا, صحیح عالم دین دیا, حتیٰ یہ کہ ہم کو مسجد کے قریب میں جگہ دی. یہ سب نعمت پروردگار ہیں. ہم ان سب کو یوز ٹو ہو جانے کی بنا پر نعمت نہیں سمجھتے اور یہیں سے کفران نعمت سامنے آتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نعمتیں ہیں پروردگار کی. اگر کوئی ان میں سے ایک بھی نعمت کو آپ محسوس کریں, مثال کے طور پر مثلاً میں عرض کروں, میں ایک مرد مومن کو میں نے دیکھا کہ اذان جیسے ہی ہوئی اس نے فوراً فون اٹھایا اور اپنی فیملی کو فون کیا کہ اذان کا ٹائم آ گیا, افطار کر لیجئے, ماہ رمضان کی بات ہے. میں نے پوچھا خیریت؟ کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان کا وقت آ گیا ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ اذان کی آواز کے ذریعے سے نماز کا پتہ چل جانا, یہ بھی ایک نعمت پروردگار, ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بہت سی نعمتیں ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمیں ان نعمتوں کا احساس پیدا کرنا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسی نعمتیں دیتا ہے یا الگ الگ؟ ذہن میں یہ سوال آ گیا. انسان, بہت اچھی بات, آج آپ اچھے سوالات پوچھ رہے ہیں. جی تھینک یو. انسان کی جتنی ویلیو ہے اتنی ہی اللہ کی طرف سے اسے نعمت ملتی ہے. اور اسی باب میں وہ بات بھی آتی جو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ پروردگار اتنی ہی تکلیف یا ذمہ داری انسان کو دیتا ہے جتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. ادھر سے اور ادھر سے بھی پروردگار اس نعمت کو بھی اتنی ہی مقدار میں دیتا ہے جتنی مقدار میں انسان اسے برداشت کر سکتا ہے اور اس نعمت کے لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو سکتا ہے. یہ تو ابتدائی صورت ہے. ہم نے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں شکر انجام دیا, نتیجے میں پروردگار عالم نے ہمیں نعمتیں دیں, 10 نعمتیں دی تھیں. 8 نعمتوں کے لیے تو ہم شکر گزار رہے, 2 نعمتوں کا ہم نے شکر نہیں انجام دیا, صحیح طریقے سے صحیح استعمال نہیں کیا. نتیجہ یہ ہو کہ پروردگار نہ صرف یہ کہ ان 2 نعمتوں کو واپس لیتا ہے بلکہ ان 2 نعمتوں کے ساتھ جو اور چیزیں ملنے والی تھیں ان میں بھی کمی پیدا کرتا ہے. لہٰذا ساری نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے. اور ان شکر کرنے والی عبادتوں میں ایک سب سے بڑی عبادت یہ نماز ہے. بالکل, یہ نماز بے شک شکر پروردگار ہے. کس چیز کے لیے؟ اللہ نے ہم کو صبح سے لے کے دوپہر تک صحیح آنکھ, صحیح کان, صحیح جسم, صحیح وجود, صحیح بدن, حتیٰ زندگی دی. اب اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ پروردگار ہم تیرے شکر بجا لانے کے لیے تیری بارگاہ میں آئے ہیں کہ تو نے صبح سے لے کے دوپہر تک اتنی زندگی ہمیں دی. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم مزید زندگی کو حاصل کر رہے ہیں اس ایک نماز کے ذریعے سے. بے شک. اور ادھر سے بھی ہے, اگر ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں شکر انجام نہیں دیا
تو یہ تو فیکٹ ہے کہ پروردگار جتنی زندگی ہمارے لیے مقرر کی ہے اتنی ہی رکھے گا، لیکن ہمارے اس کفران نعمت کی بنا پر شاید ہماری زندگی سے ریلیٹڈ بہت سی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، لہٰذا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں اس میں ضرور بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر تم نے شکر نہیں انجام دیا تو یاد رکھنا میرا عذاب شدید ہے۔ جس موقع کے اوپر جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں، پیر دونوں جا چکے ہیں، آنکھ دونوں ضائع ہو چکی ہے، کان سننے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے، صرف زبان بچی ہے اور بدن میں ظاہری طور پہ کچھ بچا ہی نہیں اس کے پاس، وہ بھی شکر کر رہا تھا سجدے میں۔ تو جناب عیسیٰ نے بلند چونکہ آواز نہیں سن سکتا تو بلند آواز سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا بچا ہے جو شکر کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ نے سب کچھ لیا لیکن اللہ نے مجھے اپنی معرفت دی ہے اور اس کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہی اصل شکر ہے، یعنی کمیوں کے باوجود جو چیز ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں برعکس ہوتا ہے، گلاس میں اگر آدھا پانی ہے آدھا گلاس، تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا گلاس آدھا خالی ہے، وہ جو آدھا بھرا ہوا ہے اس پر توجہ نہیں ہے، جبکہ ہونا یہی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے مال و دولت نہیں دیا لیکن گھر میں پیارے بچے تو دیے، پروردگار نے مجھے دین دیا، پروردگار نے مجھے اچھا مذہب دیا، پروردگار نے مجھے نمازوں کی توفیق دی، اس کا شکر ہونا چاہیے۔ وہ ایک چیز نہیں دی، مثلا پیسہ نہیں دیا، اس پر ساری زندگی کو منحصر کرتے تھے ہمارے پاس ہے کیا۔ اور یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر ہم لوگ مطلب بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ جی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہے اس کے معنی کہ اس نے اس طرح سے اپنے کو تیار کیا کہ وہ اس نعمت پروردگار کو لے سکے، ہم بھی اگر وہی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی نعمت آئے گی۔ اور اسی لیے جو جلسی ہے اس کا ایک علاج یہی ہے، سامنے والے کی اچھائی کو دیکھ کر جلنے کے بجائے اپنے اندر بھی وہ کیپیسٹی اور ایبیلٹی پیدا کرو کہ وہ چیز تمہیں اللہ دے دے۔ جو خدا اسے دے سکتا ہے وہی خدا مجھے بھی دے سکتا ہے، لیکن ایبیلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خاصیت اس نے پیدا کی ہے وہی ہم بھی پیدا کر لیں، خدا ہمیں بھی وہ نعمت عطا کر دے گا۔ بالکل، اور میرے خیال سے یہ نعمت جیسی چیزوں کے بارے میں اگر بات کرنا ہو تو کئی ایپیسوڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بالکل یقیناً، کیونکہ یہ احساس ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ نعمت کون کون سی چیزیں ہیں اور کیسے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آگا آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چینل ون کی طرف سے کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ خدا آپ کو مزید توفیق انشاءاللہ عنایت فرمائے، الہی آمین۔ تو ناظرین اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ داوان وقت میں اب گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہیں ہم لوگوں کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، یقیناً صرف آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ دوسروں کو دیکھیں گے اور دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل میں کہیں نہ کہیں دکھ پیدا کریں گے یا جیلسی فیل کریں گے تو یقیناً جو ہمارے پاس نعمتیں اس کی کوئی ویلیو ہماری نگاہ میں نہیں رہ جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا ہم لوگ تہ دل سے شکریہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ احساس بھی کریں گے، اور آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں کو اور زیادہ بڑھائے گا، اضافہ کرے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہے چینل ون، بہت شکریہ۔